کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یا اسپیسیفک جب میں نے پڑھنا شروع کیا 2 یا 3 کلاس میں جا کے، تو میرا دل ہوتا تھا کہ جب اردو کی کتابیں جو بھی اردو میں ہوتی تھی تو میرا دل تھا میں اینڈ تک پہلے ہی پڑھ لوں. تو مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ پراپر تبلیغی ہے، اس نے سال بیرون لگایا ہوا ہے. اس سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ عالم ہے، تاجر ساتھ مجھ سے پڑھا ہوا ہے، اور اس نے سال اندرون لگایا ہے. وہ تبلیغی جماعت سے آس پاس جاتے رہتے ہیں. میری والدہ تبلیغی، وہ بھی تبلیغی جماعت جاتی رہتی ہے، ان سے چلا وغیرہ لگایا ہوا ہے. تبلیغی سیٹ اپ کا مجھے سارا اندازہ ہے. میں راول پنڈی میں تھا جس میں ممتاز قادری کا جنازہ ہوا ہے. میرے دونوں چھوٹے بھائی جنازے میں گئے ہیں اور مجھ سے لڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بڑا بلا کہہ کے گئے، لیکن میں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی میں ایک قاتل کی جنازے میں کبھی نہیں جاؤں گا. کہ منشیات دینوی ایک ان نون بندہ ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. اس کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ جی اللہ آپ کو جنت کی فلاں فلاں نعمتیں دے. وہ مسکرائے مرتے ہوئے، وہ مر رہے ہیں اور شاگرد کہہ رہے ہیں جنت کی فلاں فلاں نعمتیں ملے. اور کہا جنت 30 سال سے اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے. مجال ہے جو میں نے اللہ سے توجہ اٹھا کے جنت کے دیکھا ہو. میں یہ اللہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آج جب میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ بدتمیزی کرتے ہیں. میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ چلو آہستہ سے کر کے بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، مجھے لائل تو دو نا، مجھے ایک بات پہ قائل تو کرو. چپ کے سی چل رہی ہے. مطلب میرا نکاح جو ہے وہ بھی دیوبند کے بہت بڑے پیر حضرات ہیں، لطیف الرحمان ہزاروی صاحب، عزیز الرحمان ہزاروی کے چھوٹے بھائی، انہوں نے پڑھایا. جی بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد انیس الرحمان ہے، بھیرا سے میں آیا ہوں. بھیرا؟ ہاں جی بھیرا. ماشاء اللہ. انیس بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی فی الحال میں نے کال سینٹر میں نے جابس کی ہیں. پی ڈی سی ایل سے اسسٹنٹ مینیجر کے طور پہ ریزائن کیا تھا. اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے، وہاں پہ ایز اے مینیجر کام کیا ہے. صحیح ہو گیا. بھیرا سے جہلم کب آئے؟ سر ہمارے جہلم میں ریلیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے پاس میں آیا ملنے کے لیے. تو میرا دل تھا کہ میں یہاں پہ بھی آؤں. ٹھیک ہو گیا. یعنی رات کو آیا ہوں. ہاں رات ادھر اسٹے کی. ہاں جی. ویلکم جی. آپ کو جہلم اکیڈمی میں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا جی انیس بھائی کیا تھا سابقہ فرقہ؟ جی میں دیوبند سے تعلق تھا میرا. بچپن سے میرے والد صاحب جو تھے تبلیغی جماعت سے تھے. صحیح ہے. میرے اندر کیونکہ میں 90s کا گیٹ ہوں، تو میرے اندر ایک چیز تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا جی. ہمارے گھر میں جو کتابیں وغیرہ پڑھی ہوتی تھی، یا اسپیسیفک جب میں نے پڑھنا شروع کیا 2 یا 3 کلاس میں جا کے، تو میرا دل ہوتا تھا کہ جب اردو کی کتابیں جو بھی اردو میں ہوتی تھی تو میرا دل تھا میں اینڈ تک پہلے ہی پڑھ لوں. اردو کتاب میں پہلے جب نہیں آتی تھی تو میں پہلے پوری پڑھ لیتا تھا. اسی طریقے سے جو والد صاحب کے گھر کتابیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی کتابیاں پڑھی ہوئی تھی. پرانے زمانے میں جب آپ کو یاد ہوگا 90s میں چھوٹی چھوٹی کتابیاں بھی نکلتی تھی. ہاں جیسے کہ ٹی وی کا ایک مرض آیا تھا، اس کے اوپر بہت ساری کہانیاں نکلی تھیں. وہ میں نے ایک رات میں پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کا منظر، ہاں ہاں اس طرح کی کتابیں بہت ساری پڑھ. تو وہ پڑھنے کا شوق جب آگے بڑھا، میٹرک تک آلموسٹ ہمارے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھا. صحیح ہے. ایف ایس سی موبائل آئے، لیکن وہ چھوٹا موبائل تھا، تو ہم نے رسالے وغیرہ پڑھنا شروع کر دی. میں نے ٹرننگ میری یہاں سے ہوئی کہ میں ایف ایس سی کرنے سرگودا گیا. تو وہاں پہ ایک مسجد تھی جس میں ڈاکٹر سار صاحب کا پتہ چلا. 2000 یہ بات ہے 2009 کی. 2010 میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. صحیح. بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے وسائل بھی نہیں تھے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2001 میں. میری کوشش تھی کہ میں پڑھائی اپنی مکمل کر لوں. تو ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے سننا شروع کیا تو اس رمضان پھر میں نے یہ ترجمہ کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پورا ترجمہ سنا قرآن پاک کا میں نے. تو قرآن پاک کا پورا ترجمہ سنا میں نے. ترجمہ سننے کے بعد وہاں پہ کچھ چیزیں کھلی. اس کے بعد میں علماء کے خلاف آلموسٹ ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ میرا پورا گھرانہ تبلیغی ہے. میرے والد صاحب تبلیغی تھے، میری والدہ تبلیغی ہے، میرا چھوٹا بھائی جو ہم 5 بھائی ہیں، تو مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ پراپر تبلیغی ہے، اس نے سال بیرون لگایا ہوا ہے. اس سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ عالم ہے، تاجر ساتھ مجھ سے پڑھا ہوا ہے، اور اس نے سال اندرون لگایا ہے. وہ تبلیغی جماعت سے آس پاس جاتے رہتے ہیں. میری والدہ تبلیغی، وہ بھی تبلیغی جماعت جاتی رہتی ہے، ان سے چلا وغیرہ لگایا ہوا. مطلب تبلیغی سیٹ اپ کا مجھے سارا اندازہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا جس وقت میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اچھا. کیونکہ 2000 مطلب میں آن لائن ڈاکٹر سار صاحب کو سن رہا تھا. اب 2018 میں اکتوبر کے مہینے میں نا میں بیسیکلی سن رہا تھا امام حسین کے قاتلین کے اوپر یوٹیوب کے اوپر. سنتے سنتے اچانک جی صاحب کی ویڈیو آ گئی. ان سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا.
میں نے کہا چلو لگا لیتے ہیں. جب لگائی تو تب تک نہیں جانتے تھے؟ تب تک نہیں جانتا تھا, صحیح ہے. کسی نے بتایا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لگائی تو مجھے ایک چیز اپنے ساتھ لگی کہ بیسیکلی میں علماء کے خلاف تھا, دیوبند کے, ٹھیک ہے, کہ علماء صحیح نہیں کر رہے, اور یہ میں 2009 سے خلاف ہو چکا تھا. تو یہ چیز مجھے کلک کی, اور اس کے بعد جب ان کے ریفرنسز آئے نا وہ مجھے بہت زیادہ کلک کی ہے کہ یار یہ تو احادیث سے ریفرنسز دے رہے ہیں جو کہ کوئی نہیں دیتا. ڈاکٹر سار صاحب بھی بس باقی ایک کہانی سنا دیتے ہیں, ریفرنسز کوئی نہیں دیتا. تو ریفرنسز کی وجہ سے میں یہاں پہ قائل ہوں, کیونکہ اس سے پہلے میں کچھ ہسٹری پڑھی تھی, وہاں سے پتہ چلا گیا تھا کہ ریفرنسز کتنے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تاریخ ابن کثیر پڑھی, باقی کتابیں جب پڑھی تو وہاں پہ ریفرنسز دیے ہوتے تھے, تو ریفرنسز کا مجھے وہاں سے اندازہ تھا. جب ریفرنسز آئے تو میں بخاری مسلم کے ریفرنسز آئے تو مجھے وہاں سے بڑا کلک ہوا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے میری ایک نئی جرنی اسٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی تھی کہ میں راولپنڈی میں تھا جس میں ممتاز قادری کا جنازہ ہوا ہے. میرے دونوں چھوٹے بھائی جنازے میں گئے ہیں اور مجھ سے لڑ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بڑا بلا کہہ کے گئے ہیں, لیکن میں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی میں ایک قاتل کی جنازے میں کبھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں سلمان تاثیر کا پورا اسٹڈی کیا تھا, کیس اسٹڈی کیا تھا. اب یقین کریں میں جس آفس میں کام کرتا ہوں, میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا یار یہ مسئلہ کیا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ سلمان تاثیر کی حمایت کر جائیں تو آپ وہ کیا کہتے ہیں ان کے نشانے پہ آ جاتے ہیں, آپ گستاخ رسول ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تھیں. تو ایسے انوائرمنٹ سے نکل کے آنا, پھر میں بحث بچپن سے کرتا تھا. ٹھیک ہے, میرے بھائی صاحب کے دوست یعنی کہ بریلوی سے دیوبندی ہوئے. اب ان کا ماننا تھا کہ ہمارے پیر صاحب بخشوائیں گے. ہمارے پیر صاحب ایک قدم پاکستان میں دوسرا قدم رکھتے تو مدینہ پہنچ جاتے تھے. دیوبندی عقائد میں بھی یہ چیزیں ہیں. جی مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا نا, میں تو اس وقت تیسری کلاس کا بچہ تھی تب کی بات. نہیں, آپ نے کہا وہ جو والد صاحب کے دوست ہیں وہ بریلوی سے دیوبندی ہوئے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قاعدہ ہے کہ بھی ہمارے پیر سے بخشوائیں گے. تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا. میں اس وقت تیسری کلاس کا بچہ, تیسری کلاس کا بچہ جا کے میں ان سے بحث کر رہا ہوں. صحیح ہے, بریلویوں کے ساتھ, بریلوی ایسے ہوتے ہیں, بریلوی ویسے ہوتے ہیں. جب میں نے جب میں ڈاکٹر سار صاحب سے ملا, میں نے کچھ بریلوی دوست بنے, انہوں نے کہا جی آپ کے دیوبندی میں یہ گستاخانہ چیزیں ہیں. میں نے میری والدہ مجسم میں پڑھتی تھی, قرآن پاک کا کورس ترجمہ کیا ہوا ہے. تو میں نے انہوں نے کہا جی اب میرے مفتی صاحب میرے جو ٹیچر ان سے ملو. میں نے مفتی صاحب سے جا کے ملا. مفتی صاحب نے کہا جی یہ آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی, یہ جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں, بریلویوں کی یہ چیزیں خراب ہیں. اتنی موٹی کتاب مجھے تھما دی. اچھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہی تھی. نیوز کی ویڈیو ملی, امام حسین کے اوپر ملی, وہاں سے میں نے اس بندے کو سننا شروع کیا. تو پھر جب وہ جو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, وہ جب پڑھی نا اس میں ساری 3-4 عبارتیں آ گئی. میں نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی 2020 میں جا کے. تب تک میں نے یعنی کہ اپنا پورا مائنڈ بنایا, کیونکہ ہمارا پورا محلہ تبلیغی جماعت کا ہے. ٹھیک ہے, پھر میرا پورا گھرانہ تبلیغی جماعت میں, نانکا خاندان تبلیغی جماعت ہے. دادکا خاندان جو ہے وہ بریلوی ہے. بڑی مشکل سے جا کے میں نے پہلی دفعہ رفع دین کیا, مسجد میں ڈٹے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا, لیکن بھائیوں کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. اچھا, بھائی چھوٹے بڑے؟ چھوٹے بھائی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں, سب سے بڑا میں ہوں. صحیح ہے. والدہ ان سب کو میں سمجھانے کی بڑی کوشش کی, 3-4 دفعہ کفر کے فتوے کھائے ہیں, ابھی تک کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ میری جو شادی ہوئی ہے 2020 میں, جس میری جو وائف ہے وہ بھی دیوبند کی عالمہ ہے, 6 سالہ کورس کیا ہوا انہوں نے. ان کے جو والد ہیں وہ بھی دیوبند کے عالم ہیں. اس کے بعد ان کے جو والد تھے یعنی میری وائف کے جو دادا ہیں وہ بھی دیوبند. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے جو نانا ہیں وہ بھی دیوبند. ٹھیک ہے, ان کو سمجھانا بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ان کو بتاتا ہوں یہ چیزیں, مجھے اس کا جواب دے دو. آگے چپے گا آپ کو پتہ نہیں ہے, بس اللہ پاک آپ کو ہدایت ہے. میں نے کہا یہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو میرے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ میرے علاوہ میرے گھر میں خاندان میں کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایون دین میں نے اپنی والدہ کو قرآن پاک کھولا, قرآن پاک میں سے وہ آیتیں انعام کی کہ جس کو پہلی دفعہ سمجھ میں آ گئی ہے اس نے ہدایت قبول نہیں کی, پھر ہم اسے ہدایت نہیں دیتے. پھر چاہے وہ فرشتوں کو ترتا ہوا دیکھے, مردے اٹھ کے اس سے کلام کرے, حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے. ہم نے اس کو دل پہ موڑ لگا دیے. یہ آیتیں ان کو بتا کے پھر میں نے فضائل اعمال کھولی. ہمارے گھر فضائل اعمال پیسے ساری پڑی ہوئی. اس کے اندر میں گیا, وہاں پہ اب 2 واقعات جو نہیں صاحب نے ابھی ذکر کبھی نہیں کیے, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ممشاد دینوی ایک ان نون بندہ ہے, کوئی جانتا نہیں ہے. اس کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ جی اللہ آپ کو جنت کی فلاں نعمتیں دے. وہ مسکرائے مرتے ہوئے, وہ مر رہے ہیں, اور شاگرد کہہ رہا ہے جنت کی فلاں نعمتیں ملے. اور کہا جنت 30 سال سے اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے. مجال ہے جو میں نے اللہ سے توجہ اٹھا کے جنت کی طرف دیکھا ہو. میں کہا یہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, یہ کام تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا. 30 سال سے جنت انہوں نے بھی نہیں دیکھی, آپ کیسے کر رہے ہیں.
بس وہ بات وہ مسکرائی اور اس کے بعد ابھی تک وہ ایسی ہے. ابھی رات کو میرے ساتھ ہی آئی ان میں سمجھا رہی تھی کہ یار یہ تم غلط, اللہ تم ہدایت دے, تم غلط کہہ رہے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں کہا بدانے مال میں چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جی اس میں تو اللہ کیا کہتے ہیں صحابہ کی اور اللہ اور رسول کی باتیں لکھی ہے. میں کہا اب اگر ضعیف حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. 90% ضعیف حدیث ہیں کیونکہ میں نے خود پڑھی ہے, مجھے پڑھنے کا شوق تھا. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں, کیونکہ مجھے بھی یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ایک بڑا مجھے کنفیوژن تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ جو ہے احادیث کتابیں نہیں پڑھنی, گمراہ ہو جاؤ گے. حتیٰ کہ میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا میری بات سنیں, گیرٹ, ولیم گیرٹ, جس کی وجہ سے یہ پہلا تحریک لبیک کا دھرنا گیا تھا راولپنڈی, اس میں راولپنڈی میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, پہلا دھرنا گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے خاکے بنواؤں گا, اس کا پرسنل سیکورٹی سیکٹری. اس نے کہا قرآن کتاب لکھوں گا, قرآن پاک کیسے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اتنی نفرت سے قرآن پاک اس نے اٹھایا, پڑھنا شروع کیا, جورم وین کلیور نام ہے اس کا, مسلمان ہو گیا ہے ماشاءاللہ 2020 میں. میں نے اس کی مثال دی, یار نفرت سے قرآن پاک اٹھا کر تو مسلمان ہو سکتا ہے, تو ہم تو پھر مسلمان ہیں, ہمیں کیسے قرآن پاک گمراہ کر سکتا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ تو سوچنا بھی بیسیکلی آپ اللہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. صحیح بات. تو یہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوالات جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن بات وہی ہے کہ میری فیملی کے اندر یا میری وائف کی فیملی کے اندر, کیونکہ ان کا پیر گھرانا ہے نانکوں کی طرف سے, دادوں کی طرف سے, دونوں پیر گھرانے ہیں, دیوبند کے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو وہ اس طرف سے بھی یعنی کہ ان کو سمجھانے کی کوشش جب کرتے ہیں, کہتے ہیں اس بندے کو سننا ہی نہیں ہے. میں کہا یار تمہارے مولویوں کو سن لیں, ٹھیک ہے. میرا بھائی مجھے اپنے ایک بزرگ کے پاس لے کے گیا, وہ جو پنڈی والی سرکار, لاہور والی سرکار ہے. اب وہ جو وظائف دیتے ہیں بہت زیادہ عبقری وظائف والے, ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے پہلی دفعہ وہ ڈرامہ لگا, یقین کریں, روزوں میں گیا. اس نے کہا یہ بھائی اس کی بات سن لو, آپ نے سننی ہے نا. میں کہا یار میں سن لیتا ہوں, آپ میرے بندے کی بھی تو بات سنو نا ایک دفعہ, یا مجھے بولنے کا موقع دو. آج جب میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ بدتمیزی کرتے ہیں. میں کہا یار میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے, چلو آہستہ سے کر کے بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ, مجھے دلائل تو دو نا, مجھے ایک بات پہ قائل تو کرو. اب فی الحال یہ ہے کہ میں نے کافی سارے جب لوگوں سے بات کی, علماء سے بات کی, کیونکہ ہمارا پورا گھرانہ اور پورا محلہ علماء سے ریلیٹڈ ہے, میرا بھائی خود عالم ہے. تو پھر وہاں پہ ایک چیز آئی میرے سے, وہ چیز آئی کہ یار یہ لوگ جب بعد میں مکر جاتے ہیں. میں نے کہا یار کیوں نہ اب میں ایک ویڈیو بنا لوں. تو میں نے علماء کے سامنے یہ رکھا, یار کسی نے مجھ سے بحث کرنی ہے نا, سب سے پہلے ویڈیو بنائے گا, اس کے بعد میں بات کروں گا. اس علاوہ میں بات نہیں کرنے لگا. صحیح ہوگا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان مجھے ہی ہوتا ہے, اور بعد میں اور چیز آ جاتی ہے, وہ میں کسی کو بتا بھی سکتا. چلو میرے پاس ویڈیو میں کسی دوسرے کو دکھا سکوں, یار یہ تمہارے علماء ہیں, یہ میرے سوالات تھے, یہ میں نے ان کو کہا ہے, یہ آگے سے جواب آیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ جو کراچی والے مفتی صاحب تھے, طارق مسعود صاحب, اب انہوں نے جواب تو دیے کوئی نہیں, لیکن وہ اپنا ایک چیز کر دیتے ہیں. یہ اسپیشلی جن مثال پچھلے مہینے وہ ایک جواب دیا تھا امریکہ والے صاحب کو. اب ان کی 3 گھنٹے کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, اس میں سوائے یہ کہ انجینئر یہ کہا جو سوالات کے جوابات نہیں دیے, کچھ بھی نہیں. میں سمپل یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ سوالات کے جوابات تو دو نا, کوئی چیز صحیح تو کرو نا. اب میں اس چیز سے نکل رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہے میں کس طریقے سے آیا ہوں, کیا حساب تھا میرا, پیچھے کتنی بڑی اسٹڈی تھی, میں نے کتنی ہسٹری پڑھی ہوئی تھی, باقی چیزیں پڑھی ہوئی تھی, موتا امام مالک تھوڑی سی میں نے ٹچ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور وہ تب بھی علماء کہتے تھے آپ نے یہ بڑے بڑے کام مت کریں, آپ گمراہ ہو جائیں گے, آپ ایسے ہو جائیں گے. دیکھیں ہو گیا نا, نکل جائیں, ہو گئے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے کسی کے اوپر. اور یقین کریں انجینئر صاحب سے بھی کچھ چیزوں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں, ہر انسان سے ہوتے ہیں, جی ہو سکتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ پاک نے ان کی محبت اپنے دل میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا کہ کوئی کسی سے اللہ کی محبت کے لیے ملتا ہے تو اس کو قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب یہ کہتے ہیں اللہ پاک انجینئر صاحب کو, ہمیں, ہم سب کو قیامت, وہ اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ نصیب کرے. یہ میری ساری جرنی تھی جو بیسیکلی ابھی بھی چل رہی ہے. اب کوشش ہے, بچے ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے, ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. میرے جو یعنی کہ سالے ہیں, چھوٹے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ چپکلی سی چل رہی ہے. یہ مطلب میرا نکاح جو ہے وہ بھی دیوبند کے بہت بڑے پیر حضرات ہیں, لطیف الرحمان ہزاروی صاحب, عزیز الرحمان ہزاروی کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے پڑھایا ہے. مطلب یہ اتنا بڑا پیر گھرانے سے میں وہ آ کے لڑائی کر رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں یار یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. اللہ کے بندو کچھ ہدایت کی طرف آ جاؤ, کچھ سمجھ جاؤ. کوئی بات نہیں, آپ اپنا ٹائم لیں, میں نے پورے 2 سال لیے ہیں, آپ 10 سال لیں, لیکن تحقیق تو کریں نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں یار اس بندے کو سننا ہی نہیں ہے. اور میں یقین کریں میرے ایک بھائی سے بحث ہوئی, میں اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار میری بات سنو, اگر کوئی شیعہ تمہیں دلائل دینا اپنی شیعت کے اوپر, تم کبھی شیعہ نہیں ہوگے, کیونکہ تم نفرت کر کے ان سے بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. دیوبند والے تو بڑے خاص, وہ تو کہتے ہیں ان کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے, مسلمان کہتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کیا کہتے ہیں وہابیوں کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے.
मैंने कहा शक करने वाला भी काफिर है, तो वही साहब है देवबंदियों का भी, वो ये भी यही कहते हैं। तो बताने का मकसद ये, मैंने कहा यार एटलीस्ट सुनो तो सही उनका मौक़िफ़ क्या है, या वो मौक़िफ़ हमारी किताबों से बयान करे तो उसको स्टडी करो, पढ़ो, दिल मानते तो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पर हुज्जत तमाम हो जाएगी। और मैंने अपने घर वालों पे हुज्जत तमाम कर दी है। बाकी दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक हमें क़यामत दिन इकट्ठा करे अपने कज़नों के साथ। अब मेरे कज़न सारे देवबंदी हैं, ठीक है। मेरे कज़न वो बेसिकली जो हैं अलियास घुमन साहब, उनके मुरीद हैं, ठीक है। उनसे अपना निकाह का पढ़वाया उन्होंने, अच्छा, ठीक है। उसके साथ मेरी बहस हुई, उसको सारी चीज़ें मैंने दिखाई, मतलब आगे जवाब कोई नहीं है, लेकिन खामोशी है। अलियास घुमन साहब का जो स्टेटमेंट है कि खून पी पेशाब से अफसर फातिहा लिखी जा सकती है, वो मैंने उसको पूरी वीडियो दिखाई है। अहनाफ उनके अपने अहनाफ चैनल्स के ऊपर चली हुई है, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं आ रही। बस फिर वो फिरकों की मोहब्बत में डूबे हुए हैं ना, अल्लाह ताला हिदायत दे, फिर यही बातें नहीं। देखिए हिदायत सारे लेना चाहते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं और अपनी मर्ज़ी से रखी हैं। ये नहीं किसी ने फोर्स किया, माँ बाप ने फोर्स किया, नहीं, अपनी मर्ज़ी से दाढ़ी रखी, सारा कुछ किया, नमाज की तरफ खुद आए। बात वही है कि वो बस ज़हन में आने वाली बात है, अल्लाह पाक अगर ज़हन खोल दे तो। चलो जी, दुआई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आया? जी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।